سر لیکن پارلیمنٹ نے اکتوبر 2 سال پہلے اکتوبر میں ایک پارلیمنٹ اسپوک اٹس مائنڈ. انہوں نے کہا کہ جی ڈرون اٹیک بند کرو. پارلیمنٹ نے تو حکم دے دیا. اب آگے فوج اگر نہ کرے, فوج کہتی ہے ہمارے پاس موجود ہے وہ تمام مشینری جس سے ڈرون گرائے جا سکتے ہیں, لیکن احمد شجاع پاشا اور جنرل کیانی نہیں گراتے ڈرونز کو. خان صاحب آپ کیوں نہیں ان کو کہتے کہ میں اس سے ایک آگے آتا ہوں, تو یہ پھر کیوں نہیں ریزائن کرتے؟ اگر ان میں کوئی اخلاقیات ہیں, کوئی غیرت ہے, پارلیمنٹ اگر ڈمی اربوں روپے آپ ہمارا خرچ کر رہے ہیں, آپ اپنے لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت نہیں کر سکتے, آپ ریزائن کریں. آپ کو کس نے کہا کہ ہم چپکے ہوئے ہیں کرسیوں کے اوپر؟ یہ کبھی ریزائن نہیں کریں گے, کیونکہ ان کا مقصد پاکستان کی عوام کی بھلائی نہیں ہے. فوج تو نہیں سنتی نا. اچھا میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں جناب, آپ نے اگر جمہوریت دیکھنی ہے تو زیادہ دور نہیں ہے. ترکی کا جو لیڈر آیا اس کو فوج نے اس کی بات نہیں مانی, اس کو روکا. چھوٹی سی چیز تھی. اس نے کیا ان کے سامنے لیٹ گیا, اس نے کہا عوام کے پاس گیا, الیکشن کروائے, پہلے سے زیادہ میجورٹی لے کے آیا, اور آج 125 فوجیوں کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے ترکی کے اندر. وہ فوج جس کو آئین کے اندر رول دیا گیا ہے. ٹھیک, یہ گیدڑ جو بھرے ہوئے ہیں سارے اوپر سے لے کے نیچے تک, یہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ آپ کے پاس آئینی طور کے چودھری نثار کہتے ہیں نا جی فوج اور ISI اب سیاست میں مداخلت کر رہی ہے. آپ نے ہیڈ لائنز دیکھی ہوں گی آج. آپ کا فوج کی سیاست میں کردار یا اس میں کیا آپ کا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ لوگ سارے بنائی, یہ جو چودھری نثار کہہ رہے ہیں ان کو بنایا یا ISI نے؟ چلے وہ تو بن گئے, اس لیے تو وہ ڈرے ہوئے ہیں. لیکن ہونا چاہیے رول یا نہیں ہونا چاہیے؟ وہ خود جو کیونکہ بنے ہوئے ہیں نا, وہ سمجھتے ہیں کہ باقی بھی سارے بننا چاہتے ہیں. کیا کریں سر؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ آگے آج عمران خان پرائم منسٹر ہیں. انشاءاللہ کیا کہیں گے کیانی کو؟ میں آپ کو سامنے دعویٰ کرتا ہوں, انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت اگلی گورنمنٹ فارم کرے گی, کیونکہ پاکستان کا نوجوان فیصلہ کر بیٹھا ہے, اکثریت وہ ہے. اور یہ جو سارے ڈرے ہوئے نا, ان کو ایسے نہیں ڈرنا چاہیے. ان کا مسئلہ کچھ اور ہے. ان کی پرفارمنس کیا ہے؟ لوگ کچلے گئے ہیں. اگر یہ کیوں وہ اردوغان جیتا تھا ترکی میں؟ کیونکہ اس نے لوگوں کی بھلائی کی, اس نے گروتھ ریٹ کی, اس نے غربت کم کی, اس نے مہنگائی کم کی, اس نے پرفارمنس کی. فوج کو بھی تو کچھ نہیں, ایک منٹ چھوڑے, اصل بات کریں کہ ایک ہاسٹائل فوج کے جس کا آئین میں رول تھا, اس نے عوام کی خدمت کی. وہ مخلص تھا, وہ کرپٹ آدمی نہیں تھا, اس کے بینک بیلنسز نہیں تھے. اس نے ترکی کی عوام کو اٹھا دیا, ترکی کی عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوگی, اس نے فوج کو ٹھکانے لگا دیا. یہ ساروں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. فرینڈلی اپوزیشن انہوں نے مل کے, مہنگائی میں لوگ مر گئے ہیں, بے روزگاری میں مر گئے ہیں, فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, آپ قانون نام کی چیز ختم ہو گئی ہے, چوری کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں. تو ان کو اب ہر جگہ سے خوف آ رہا ہے. اگر یہ پرفارمنس آج دے دیں, ان کو فوج سے ڈر نہیں ہوگا اردوغان کی طرح. آپ کا نقطہ نظر میں جانتا ہوں. میرا نقطہ نظر کیا کریں گے؟ میں انشاءاللہ کریں گے یا کیانی کو کہیں گے وہ کونے میں بیٹھو بھائی, سیاست سے کوئی تعلق نہیں. انشاءاللہ جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ پاور میں آئے گی اگلی باری, میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ اس ملک میں فوج اپنے آئینی رول کے اندر رہے گی. کیسے؟ ہم لے کے آئیں گے. اور وہ کہیں گے کونے میں بیٹھو بھائی. فوج کو آئینی رول میں لے کے آئیں گے, اور اس میں فوج کی بہتری ہے. کاشف, انہوں نے فوج کو ڈائریکٹ امریکنوں کے ساتھ کوئی مجھے بتائیں ڈیموکریٹک, آپ پابندی لگا دیں گے؟ کوئی ڈیموکریٹک حکومت اجازت دیتی ہے فوج کو ساری اپنی وار آن ٹیرر کنٹرول کرنے کی؟ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ میں اگر پاکستان کا پرائم منسٹر ہوں, میں اجازت دوں فوج کو کہ آپ فیصلے کریں کیسے جنگ لڑنی ہے, میں فیصلے کروں گا. خان صاحب لیکن آپ نے بیان میں کہا تھا, یاد ہے کہ اگر فوج اس ملک میں الیکشن کرا دے تو آپ کو اعتراض نہیں ہے, تو فوج کو رول دے رہے ہیں نا. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. پہلے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وار آن ٹیرر اس کی صرف پولیٹیکل سولوشن ہے. ملٹری کو اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو یہ پولیٹیکل سولوشن کے حصے میں صرف استعمال ہوتی ہے, جو صرف پالیٹیشینز کر سکتے ہیں پولیٹیکل سولوشن. یہ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے سارے اجازت دے دی فوج کو جو مرضی کریں. فوج کا کام یہ ہے, کیا فوج کا کام ہے کہ وہ پولیٹیکل سولوشن کرے؟ یہ تو پالیٹیشینز کا کام ہے. یہ اپنے دڑبوں میں بند ہے, کوئی قلعوں کے اندر بند ہے. مجھے بتائیں کتنے جلسے کیے انہوں نے فرنٹیئر کے اندر پختونخوا میں, کتنی دفعہ گئے ہیں یہ لوگ؟ ان کی کسی کی جرت ہے وہاں جلسہ کرنے کے لیے؟ 2 دن وہاں سڑک کے اوپر رات سونے کی کسی کی جرت ہے؟ کیونکہ یہ لیڈر ہی نہیں ہے.
اگر ہماری یہ بھی کہتے ہیں نا کہ حکومت طالبان آپ کے ساتھ ہیں اس لیے آپ کر سکتے ہیں. اگر ہمارے نہیں طالبان میرے حکیم اللہ محسود سے کسی نے پوچھا آپ کس کو ٹرسٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں عمران خان. طالبان میرے ساتھ نہیں ہیں. حکیم اللہ محسود کا بیان آپ کو میں بتا رہا ہوں. حکیم اللہ مسعود کا بیان کا مطلب یہ ہے کہ میں امریکہ کا چمچہ نہیں ہوں, میں امریکہ کے جوتے نہیں پالش کرتا, میں ایک آزاد انسان ہوں, میری کریڈیبلٹی ہے. وہ اس لیے مجھے ٹرسٹ کرتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ میں بکا ہوا نہیں ہوں, کیونکہ میں منافقت نہیں کر رہا کہ اوپر سے بیان دے رہا ہوں اور اندر سے ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہوں. اس لیے وکی لیکس میں وزیر اعظم صاحب کے اور وکی لیکس نے یہ ثابت کیا تھا کہ ایک پالیٹیشین ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. وکی لیکس کے یہ بھی ثابت کیا تھا وزیر اعظم نے جو کہا تھا کہ آپ ڈرون حملے کری جائیں پارلیمنٹ میں کنٹرول کر لوں. اور وہی آصف زرداری نے بھی کہا تھا وہ اس کے اوباماز وار کے اندر کہ آپ کولیٹرل ڈیمیج کی مجھے فکر نہیں, آپ کو ہوگی, ہماری جگہ. دیکھیں بات سنیں, کریڈیبلٹی ہے, اس لیے وہ مجھے وہ نہیں, انہیں پتا ہے کہ میں کسی کا غلام نہیں. اور اگر ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ گئی, خان صاحب اور کیانی صاحب آ گئے ہم کو چائے پہ ملیں, خان صاحب ٹیکنوکریٹس کی حکومت, اس ملک کو آپ کی ضرورت ہے, دیکھیں کرپٹ پالیٹیشین کو کیا کریں گے. ٹیکنوکریٹ کی حکومت سے یہ کتنے خوف زدہ ہیں, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ ان کی نورا کشتی ختم ہو جائے گی. وہ جناب وہ جو پیپلز پارٹی والے ڈراتے ہیں نواز شریف کو کہ وہ اگر یہ نظام چلا گیا تو ہم سارے مارے جائیں گے, کیونکہ اگر ہمارا احتساب ہو گیا تو تمہارا بھی ہو جائے گا. تو وہ اسی سے ڈر کے ہم یہ نظام بچا رہے ہیں, یہ ان کو ڈراتے ہیں اور وہ پورے ڈرے ہوئے ہیں. اور کیا کریں گے, اس لیے فرینڈلی اپوزیشن کریں گے. میں ٹیکنوکریٹ حکومت کا حصہ نہیں بن سکتا. میرا ایم پرائم منسٹر بننا نہیں ہے, میرا ایم پاکستان میں انقلاب لانا ہے. انقلاب صرف آتا ہے جب آپ عوام کی طاقت سے آئیں. جس کی کسی نے بات کی آپ سے, جس کی میرے سے کسی نے نہیں بات کی. کسی نے دیکھیں, کسی نے اس ملک میں تبدیلی لانی ہے نا, وہ صرف عوام کی طاقت سے آتی ہے. وہ آپ کسی کے کندھے پہ چڑھ کے آئیں گے, آپ اس کے محتاج ہوتے ہیں. میں کبھی کسی کا غلام بنا, میں کبھی اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے کیا ہے. ان سب سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ کیا کیا اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے آج تک. مجھے ان کی ساری بتا دینا. کوئی کسی کا ہسبینڈ ہے تو وہ بن گیا پریزیڈنٹ, کسی نے اٹھا کے جنرل جلانی نے اٹھا کے کسی ایک بزنس مین کو اٹھا کے بنا دیا, اور باقی ساروں کو مجلس شورا بنائی, اس میں ساروں کو اٹھا کے پالیٹیشین بنا دیا. مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے کچھ کیا ہے, کیا انہوں نے. مجھے بتائیں سیاست کے علاوہ ان کی زندگی کے اندر کیا پرفارمنس ہے. ٹھیک ہے.